اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال اور اپنے کنبے کی قربانی پیش فرمائی۔ یہی کوئی گھڑیاں رہی ہوں گی جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہوگا، اور یہی کوئی لمحات رہے ہوں گے اس وقت کے کہ جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی لوٹی گئی ہوگی۔ خدا کی قسم، میدان کربلا تاریخ کی وہ داستان ہے جس کو قیامت کے صبح تک کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ چونکہ آج مجھے مابعد کربلا تھوڑی دیر بیان کرنا ہے کہ شہادت کے بعد کی کچھ داستان احباب کی فرمائش تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس پر ضرور کچھ تبصرہ کریں، تو میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کل میں نے بیان کیا حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے گھوڑے جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر دوڑائے، اور جو بھی شہداء تھے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہداء جو میدان کربلا میں جن کا لاشا پڑا ہوا تھا، ان پر بس یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے اور ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے اور ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ خیمے میں مستورات موجود تھیں، اہل بیت اطہار کی مقدس بیویاں اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شہزادیاں خیمے میں موجود تھیں۔ جب شام ہونے لگی، اس شام کو شام غریبہ کہتے ہیں، یعنی اب اتنا وقت نہیں کہ میں ہر ایک بات کو سمجھاؤں، لیکن اتنا سمجھیے کہ یہ شام بھی بڑی عجیب ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حضرت امام علی مقام کے شہزادوں کا لاشا، حضرت امام علی مقام کا لاشا میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ عورتیں اپنے خیموں سے جھانک جھانک کر شہداء کی لاشوں کو دیکھتی ہیں۔ جب حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو بدبخت یزیدیوں نے شہیدوں کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان کے جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے کپڑے بدن سے اتار لیے گئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مولائے کائنات کی شہزادی اپنے خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں، اپنے خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ وقت بھی قریب آیا جب بدبخت خیمہ اہل بیت اطہار کی طرف بڑھے۔ بعض روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خیموں کی طرف کوئی نہیں بڑھا، خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی، لیکن ذرا تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کی آل کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا۔ میدان کربلا میں خیمے کو آگ لگا دی گئی، بچیوں کے کان سے ان کے زیور جو ہے وہ کھینچ لیے گئے، بلکہ امام علی مقام کی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ایک بالی تھی جس کو ایک بدبخت نے کھینچا۔ جب اس نے کھینچا تو آپ کے خون جو ہے وہ کان سے بہنے لگا اور منہ پر جو ہے وہ تماچے مارے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے بدبخت وہ لوگ تھے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے چادر چھین لی گئی اور اہل بیت اطہار کی وہ مقدس شہزادیاں جن کے بابا نے غیروں کی بیٹیوں کو چادریں عطا فرمائی تھیں،
ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین وہ تنہا شہزادے تھے جو میدان کربلا کے بعد خیمہ اہل بیت میں بچ گئے تھے۔ آپ شدید بیمار تھے، بخار کی کیفیت میں تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ خیمے میں ہلچل مچ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ لکڑی کے سہارے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ نے کہا کہ جو ہے وہ میری موجودگی میں کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو بخار اتنا شدید تھا کہ آپ واپس جو ہے بستر پر دراز ہو گئے اور غش کی کیفیت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بیویوں سے چادریں کھینچنے کے بعد، ان کے زیور اتارنے کے بعد پھر جو ہے وہ خیمے کو آگ لگا دی گئی۔ بلکہ مورخ لکھتا ہے، اور میں اب تاریخ کی بات کروں تو تاریخ میں تو بہت کچھ ہے، لیکن مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک واحد خاتون تھیں خیمہ اہل بیت میں جن کے پاس اتنا حوصلہ تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے ان کو اپنے بعد قافلے کا سپہ سالار بنایا تھا، انہوں نے اپنے بعد قافلے کا قائد اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کو بنایا تھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے سے لوگوں کو نکالا، بچوں کو نکالا، چونکہ خیمہ جل رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ ایک عورت کو میں دیکھتا تھا کہ آگ لگے ہوئے خیمے میں وہ کبھی دوڑ کر اندر جاتی اور پھر کبھی باہر آ جاتی، کبھی دوڑ کر اندر جاتی پھر باہر آ جاتی۔ میں بہت دیر تک حیران تھا کہ یہ عورت کر کیا رہی ہے، یہ خاتون کیا کر رہی ہیں۔ پھر پہلے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کندھے پر ایک انسان کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خیمے میں آگ لگی تھی، حضرت سیدہ زینب نے امام عالی مقام کے شہزادے کو اپنے کندھے پہ لادا اور لاد کر انہیں خیمے سے باہر نکالا۔ دنیا بھر کے سادات خدا کی قسم کبھی سیدہ زینب کا یہ احسان اتار نہیں سکتے، کبھی سیدہ زینب کے اس احسان کا بدلہ اتار نہیں سکتے۔ آج سیدوں میں جتنے بھی حسینی سادات ہیں وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ تنہا امام زین العابدین جو میدان کربلا سے واپس آئے، سیدہ زینب نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا اور خیمے سے باہر نکالا۔ پھر شام کا وقت آیا، جب شام کا وقت آیا تو یزید کی طرف سے، کوفے کی طرف سے چند عورتیں، بعض نام ہیں لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتا اور نام لینا مناسب بھی نہیں سمجھتا، بعض عورتیں پانی لے کر کے آئیں۔ جب شام ہو گئی سارا قافلہ لٹا پٹا بیٹھا تھا اور بدن سے جو ہے وہ سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خاندان کی عورتوں سے کہا، اہل بیت کی عورتوں سے کہا، اے بیویوں پردہ کرو، اے بیویوں پردہ کرو۔ سب بیویوں نے کہا تھا، اے زینب ہماری چادریں چھین لی گئی ہیں، ہم پردہ کریں تو کس طرح کریں، ہم پردہ کریں تو کیسے کریں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے بیویوں تمہاری چادریں چھین لی گئی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں لمبے بال اس لیے دیے ہیں کہ تم اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہروں کو چھپاؤ۔ میری قوم کی بیٹیوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے، بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا گیا اور پردہ کیا گیا۔ پردہ کر کے بیویاں اس تپتی ہوئی ریت میں بیٹھی رہیں۔ جب شام کا وقت آیا تو یزیدیوں کی طرف سے، کوفے والوں کی طرف سے عورتیں پانی اور کھانا لے کر کے آئیں اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا، اب پانی لے کر آئی ہو، اب پانی کی کیا ضرورت ہے، اب کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت تم نے یہ کام کیوں نہ کیا جب میرا بھائی خون میں تڑپ رہا تھا؟ اس وقت تم نے یہ پانی کیوں نہ بھیجا جب امام قاسم لوٹ کر امام علی مقام کے پاس آئے تھے کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو واللہ میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تم پانی لے کر کیوں نہیں آئی؟ الغرض پانی جو ہے وہ پیش کیا گیا، آپ نے پانی سے انکار کر دیا، لیکن کوفے کی عورتوں نے اور کوفے کے مردوں نے یہ پریشر ڈالا کہ اگر انہوں نے پانی نہ پیا، کھانا نہ کھایا تو یہ اہل بیت اطہار کے لوگ مر جائیں گے۔ تو پانی پیش کیا گیا، جب آپ نے پانی سے انکار کیا تو آپ کو آپ کے ماں کی قسم دی گئی، کہا گیا آپ کو آپ کی امی فاطمہ کی قسم ہے، آپ پانی پی لیجئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پانی اٹھایا اور پانی اٹھا کر سب سے پہلے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضرت سکینہ بھی کہتے ہیں ان کو پانی پیش کیا اور کہا سکینہ لو پانی پیو۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ کیوں نہیں پیتی؟ کہنے لگی بیٹا جو قافلے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پانی دیا، حضرت سکینہ نے وہ پانی لیا۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، آپ نے وہ پانی لیا اور خیمے کی طرف سے باہر نکل آئیں۔ باہر نکل کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، حضرت سکینہ کے بھائی ان کے لاشے کے قریب بیٹھ کر حضرت سکینہ نے ان کے منہ میں پانی ڈالا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے دوڑ کر آئیں اور کہنے لگی سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ ہی نے کہا کہ قافلے میں سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو پانی دیا جاتا ہے، اس لیے میں علی اصغر کو پانی دے رہی ہوں کیونکہ قافلے میں اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سکینہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی اور خدا کی قسم جس وقت امام عالی مقام کو شہید کیا گیا، مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے محقق نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ آسمان سیاہ ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ حالانکہ سورج کو گرہن لگنا یہ کسی کے حیات اور موت سے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا اظہار سورج کو گرہن لگنے سے ہوتا ہے۔ جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، آسمان سیاہ ہو گیا اور سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب رات کی تاریکی میں عورتیں اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئیں۔ بے یار و مددگار اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ میدان کربلا کی ریت پر پڑا ہوا تھا، سر پر خیمہ بھی نہیں تھا اور جو ہے وہ جلانے کے لیے آگ بھی نہیں تھی، اور بے یار و مددگار اہل بیت اطہار کا قافلہ میدان کربلا کی ریت پر جو ہے وہ قیام پذیر ہے۔ ایک عورت رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے لاشوں کو اکٹھا کرتی اور اٹھ کر کے جانوروں کو ہٹاتی کہ کہیں کوئی جانور جو ہے وہ شہداء کی لاش کے قریب نہ آئے، اور وہ ذات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ آپ اٹھتی اور اٹھ کر کے جو ہے وہ کبھی کسی طرف جاتی کبھی کسی طرف جاتی، لاشوں کو اکٹھا کرتی۔ ایک جگہ آپ نے لاشوں کو اکٹھا کیا، رات اسی کیفیت میں گزر گئی، رات اسی حالت میں گزر گئی۔ جب صبح کی سپیدی کا وقت آیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا تھا اے خاندان نبوت کی بیویوں، اے خاندان نبوت کی بیٹیوں، آؤ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے اللہ اس کے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شہداء کی قربانیاں برباد چلی جائیں۔ آؤ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ آج مسلمانوں نماز کی اہمیت کے سمجھنے کا دن ہے۔ آج کا دن نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کا دن ہے۔ نماز کتنی اہمیتوں کی حامل ہے۔ بچے کا لاشا سامنے پڑا ہے، بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی بیویاں کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئی تو یزیدی فوجیوں نے اور جو ہے وہ قافلے کو کوفے کی طرف روانہ کرنا چاہا۔ اہل بیت اطہار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، حضرت امام زین العابدین تھے، حضرت سیدہ زینب تھیں۔ آپ لوگوں کو اونٹ پر باندھا گیا، اونٹ پر چڑھایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین جو شہزادہ امام عالی مقام ہیں، وہ امام زین العابدین وہ جو بیمار تھے ان کے گلے میں جو ہے وہ زنجیر ڈالی گئی اور زنجیر میں پتھر ڈالا گیا۔ پتھر ڈال کر کے آپ کو ایک اونٹ پر سوار کیا گیا۔ نحیف ہو گئے تھے، بیمار تھے، زنجیر ڈالی گئی، پتھر زنجیروں میں ڈالا گیا۔ پتھر اس لیے ڈالے جاتے تھے تاکہ قیدیوں کی گردن جھکی رہے، قیدیوں کی گردن نہ اٹھنے پائے۔ آپ کے گلے میں پتھر ڈالا گیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک اونٹ پر جو ہے وہ بیٹھایا گیا، حضرت زینب کو بھی بیٹھایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کے گلے میں بھی زنجیر ڈال کر انہیں بھی جو ہے وہ پتھروں سے باندھا گیا۔ اب یہ قافلہ میدان کربلا سے اٹھنے لگا۔ جب یہ قافلہ میدان کربلا سے چلنے لگا، خدا کی قسم اہل بیت اطہار کے لوگوں کی آواز بلند ہوئی، ایک ہی زبان پر نغمہ تھا،
یا محمدا ہو یا محمدا ہو یا محمدا ہو یا محمدا. سب اپنے نانا کو پکارتے تھے، اے نانا گواہ رہیے، دیکھیے آپ کے حسین کو شہید کر دیا گیا، آپ کی اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. وہ اہل بیت اطہار جس کے بارے میں قرآن پکار کر کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ قرابت دار، وہ اہل بیت، وہ قربا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے امت مسلمہ، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی پیسہ اور دولت نہیں چاہیے، بس ایک چیز، وہ یہ کہ تم میرے محبوب کی آل سے محبت کرو، میرے نبی کی آل سے محبت کرو. محبتوں کا صلہ امت نے کس طرح ادا کیا، محبتوں کا صلہ امت نے کس طرح چکایا. جب قافلہ میدان کربلا سے اٹھا اور حضرت امام عالی مقام کے شہزادے گھوڑوں پر اونٹ پر سوار ہوئے اور قافلہ روانہ ہونے لگا، حضرت امام زین العابدین نے پلٹ کر جو ہے وہ شہداء کی لاشوں کی طرف دیکھا اور لاشوں کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ مدینے کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کہا ان الطیا ریح الصبا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے ہوا اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو، اے ہوا اگر تم نانا کے مزار سے گزرے تو نانا سے کہنا کہ اے نانا آپ کے زین العابدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اے میرے نانا مدد کیجئے مدد کیجئے، آپ کا زین العابدین جو ہے وہ مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے. اور اتنا کہتے ہوئے وہ قافلہ جو ہے وہ میدان کربلا سے روانہ ہو گیا. جب روانہ ہوا تو وہ قافلہ کوفہ لایا گیا. اب شہداء کے سر جو ہے وہ نیزوں پر تھے، شہداء کے سر جو ہے وہ نیزوں پر تھے اور آگے آگے وہ انہیں لے کر کے چلتے تھے. حضرت امام علی مقام کا سر تھا اور جملہ جو ہے وہ اور بھی شہداء کے سر جو ہے وہ موجود تھے. قافلہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، کوفہ آیا. کوفہ کے بعد عرض غرضیے کہ یہ قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف رخصت ہوا، یعنی یزید کی طرف، ملک شام کی طرف روانہ ہوا. جب یہ قافلہ شام کی طرف چلا، شام کی طرف نکلا، بلکہ کوفہ میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو ایک روایت وہاں ملتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند کھجوریں اور پانی لے کر کے آئی. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے بی بی، یہ کوفہ کے بازار میں جہاں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، تم یہ کھجوریں لے کر آئی ہو، یہ پانی لے کر آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں مجھے میری ملکہ نے کہا تھا، مجھے میری آقا نے کہا تھا کہ اے میری کنیز، جب بھی تم کبھی کوئی قیدیوں کا قافلہ دیکھنا تو انہیں پانی پلانا، انہیں کھانا کھلانا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا اے بی بی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نام جو ہے وہ فضہ ہے، میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہوں. کسی زمانے میں ان کی کنیز تھی. ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کی ایک بیٹی سیدہ زینب تھی جن کے بالوں میں میں کنگھی کیا کرتی تھی. میری آقا میری ملکہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ اے فضہ جب بھی تجھے کوئی قیدیوں کا قافلہ نظر آئے انہیں پانی ضرور پلانا. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کون ہیں لیکن میں یہ پانی لے کر کے کھڑی ہو گئی ہوں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ فضہ تم مجھے نہیں پہچانتی، میں ہی تو زینب ہوں، میں ہی تو تیری ملکہ کی بیٹی ہوں. حضرت فضہ کی چیخیں نکل گئیں. آپ نے کہا سیدہ زینب آپ اس حال میں امام حسین کہاں ہیں، امام حسن کہاں ہیں؟ حضرت سیدہ زینب نے کہا اے فضہ وہ دیکھو جو نیزوں پہ آگے سر ہے وہ میرے بھائی حضرت امام حسین کا ہے، وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا سر ہے. قافلہ شام کی طرف آگے بڑھا. شام کے بازار میں راستے کے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں لیکن میں تو بس صرف مختصر عرض کرتے ہوئے یہاں سے گزر جانا چاہتا ہوں. شام کی طرف جب یہ قافلہ بڑھا ایک مقام پر ایک پادری جو ہے وہ ایک گرجا بنا ہوا تھا، گرجا گھر بنا تھا. اس گرجا گھر کے باہر جب یہ قافلہ پہنچا وہاں سے گزرنے لگا. قافلے والوں نے پانی مانگا. پادری نے باہر نکل کر کہا کہ تم نے نیزوں پہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟
لوگوں نے کہا کہ یہ شہداء کے سر ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے سر ہیں، اور بلکہ یہ کہا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں، بغاوت کرنے والوں کے سر ہیں۔ اس پادری نے جب ان سروں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک رات یہاں قیام کرو اور ان سروں کو مجھے دے دو تاکہ میں ان کی زیارت کرتا رہوں۔ اور کچھ پیسے لے کے وہ سر اس کو دے دیے گئے، شہداء کے سر تھے۔ اس نے حضرت امام علی مقام کے سر کو جو ہے وہ غسل دیا، خوشبوئیں لگائیں اور اس کو سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کر کے رات بھر ان کی زیارت کرتا رہا۔ پادری کہتا ہے کہ رات کا حصہ جب گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے مقدس ملائکہ کا نزول اس جگہ پر ہونے لگا، اللہ کے مقدس انبیاء کا نزول ہونے لگا، اور انبیاء تشریف لاتے، ملائکہ تشریف لاتے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ رات بھر وہ سر اقدس حضرت امام علی مقام کا اس جگہ رکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ پادری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا۔ قافلہ پھر آگے بڑھا، ملک شام میں پہنچا۔ دمشق کے بازار میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے جملہ اہل بیت کو، آپ کے گھر والوں کو لے کر یہ قافلہ جو ہے وہ شام کے بازار میں پہنچا۔ جب یہ شام کے بازار میں پہنچا، تاریخ میں آتا ہے کہ اسے دربار میں آنے کی فوراً اجازت نہ ملی، بلکہ یزید کے دربار کے باہر بہت دیر تک یہ قافلہ کھڑا رہا۔ نیزوں پہ سر جو ہے وہ بلند رہے، اور یہ قافلہ بہت دیر تک جو ہے وہ یزید کے دربار کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ الغرض یہ کہ پھر یہ قافلہ جو ہے وہ دربار میں داخل ہوا۔ یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام علی مقام کا سر جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنی چھڑی سے وہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کے ہونٹوں کو چھونے لگا اور بے ادبی کرنے لگا۔ ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، یا ایک اور صحابی رسول تھے جو ضعیف ہو گئے تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ جب آپ نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور چیخ نکل گئی، اور آپ نے کہا یزید یہ بے ادبی مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کے سر کے ساتھ نہ کر۔ خدا کی قسم میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چومتے دیکھا ہے۔ میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یہ بے ادبی اہل بیت اطہار کے ساتھ نہ کر۔ یزید جو ہے یزید نے وہ چھڑی ہٹا لی۔ آگے کا واقعہ، آگے کا معاملہ پھر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے یزید کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، آپ کے ساتھ بڑا معاملہ ہوا، بتائیے ہم آپ کے ساتھ کیا کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے ہم بڑے پشیمان ہیں، بڑے شرمندہ ہیں، لیکن یہ اس کی بے شرمی کی ایک اس کی مکاری کی یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور اس روایت پر آ کر بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جب حضرت امام زین العابدین کو بلا کر یزید نے پوچھا تھا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، اور آپ جو کہیے گا میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ یزید رات کے وقت جب اپنے بستر پر لیٹا اور ان قافلے والوں کو قید کر دیا گیا، اور قید خانہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا، پہلے کا قید خانہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا، اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں کو اگر قید خانے میں ڈال دیا جائے تو وہاں کے اندھیرے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کو ہیبت طاری ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچے تھے اور بچیاں تھیں، وہ قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ یزید کے کان میں رات میں کسی کی آہ کی آواز سنائی دی، ایسا لگا کہ جیسے کوئی بد دعا کر رہا ہے، ایسا لگا کہ جیسے کوئی آہ و فغاں کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو اسے پتہ چلا یہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آواز تھی۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں ان مظلوموں کی آہ میرے تختے کا پایا نہ گرا دے۔ اس نے سارے اہل بیت کو جمع کیا قید خانے سے نکال کر، اور حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیا کریں، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کریں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو مجھ سے ہی پوچھتا ہے اور تجھے یہی پوچھنا ہے کہ کیا کیا جائے تو میری کچھ شرطیں ہیں، تو اسے قبول کر لے۔ کہنے لگا آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے۔
جو بھی میرے بابا کے قاتل ہیں ان کو میرے حوالے کیا جائے، ہم ان کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے وہ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے وہ جمعہ کے دن مسجد میں خطبے کی اجازت دی جائے، اور ہم مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ دینا چاہتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ میرے بابا کے اور شہداء کے جو سر ہیں وہ ہمارے سپرد کر دیے جائیں، ہم واپس جائیں گے کربلا اور ان کی تدفین کریں گے۔ اور پانچویں بات یہ کہ ہمارے سارے لوگوں کو حفاظت کے ساتھ مدینۃ المنورہ واپس بھیجا جائے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ اب پہلی شرط کہ آپ نے کہا کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے، تو یزید نے کہا کہ آپ کے بابا کے قاتل ہیں کون؟ کون قاتل ہیں آپ کے بابا کے؟ یہ فیصلہ کیجئے۔ حضرت امام زین العابدین کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کو بلایا گیا، خولی کو بلایا گیا، اور جو ہے وہ عمرو بن سعد کو بلایا گیا۔ یہ تینوں وہاں موجود تھے۔ حضرت امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ یزید نے پوچھا بتائیے آپ کے بابا کو قتل کس نے کیا؟ بتائیے آپ کے بابا کو کس نے مارا، کس نے شہید کیا؟ حضرت امام زین العابدین نے زبان نہیں کھولی، خاموش تھے، بالکل خاموش تھے۔ حضرت امام زین العابدین بالکل خاموش تھے۔ تو یزید نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اے عمرو بن سعد، کیا تو نے امام حسین کو قتل کیا؟ عمرو بن سعد نے کہا اللہ کرم فرمائے اور جو ہے وہ لعنت ہو امام علی مقام کو قتل کرنے والے پر، میں کیوں انہیں قتل کرنے لگوں؟ میں نے انہیں قتل نہیں کیا، میں کیا کوئی نادان ہوں کہ امام علی مقام کو قتل کروں گا؟ میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ یزید نے پھر جو ہے وہ خولی سے کہا کہ کیا تو نے امام علی مقام کو قتل کیا؟ اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو امام علی مقام کو قتل کرنے والے پر، میں کیا نادان ہوں، میں کیوں امام علی مقام کو، امام حسین کو قتل کروں گا؟ میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ تب اس نے شمر ذی الجوشن سے کہا کہ بتا کیا تو نے امام حسین کو قتل کیا؟ شمر ذی الجوشن نے کہا اللہ کی لعنت ہو امام حسین کے قتل کرنے والے پر، میں کیوں قتل کروں گا اور میں کیا نادان ہوں کہ انہیں قتل کروں گا؟ اس وقت یزید جو ہے وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا پھر تم نے نہیں کیا، تم نے نہیں کیا تو کس نے قتل کیا؟ شمر ذی الجوشن جو ہے وہ ذرا چرب زبان تھا، اس نے زبان کھولی، اس نے کہا امان دو تو ایک بات کہوں۔ یزید نے کہا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ امام حسین کو کس نے قتل کیا۔ یزید نے کہا بتا کس نے قتل کیا؟ کہا امام حسین کو اس نے قتل کیا جس نے ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ بھیجا، امام حسین کو اس نے قتل کیا جس نے عمرو بن سعد کو میدان کربلا میں 22,000 کا لشکر لے کر بھیجا، امام حسین کو اس نے قتل کیا جس نے خط پہ خط ولید بن عتبہ کو مدینے میں لکھے، جو آرام سے شراب پی کر مست اپنے محل میں پڑا رہا اور ہمیں جو ہے وہ امام حسین کے قتل کے پیچھے لگاتا رہا، اس نے امام علی مقام کو قتل کیا۔ جب شمر ذی الجوشن نے یہ بات کی تو یزید جو ہے وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ نیچے جھک گیا، اور یہ بھی گویا قدرت تھی اللہ کی کہ واضح کرنا تھا کہ امام علی مقام کو میں نہیں کہتا کہ کس نے قتل کیا، خدا کی قسم ہم تو یہ جانتے ہیں کہ امام علی مقام کے قاتل کا نام یزید ہے۔ تلوار بھلے ہی کسی نے چلائی ہو لیکن وہ تیر جو امام علی مقام کے سینے میں پیوست ہوا، وہ تیر بھلے ہی کربلا میں رہا ہو لیکن اس کی کمان ملک شام میں تھی اور یزید نے وہ تیر وہاں سے چھوڑا تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ان بدبختوں پر جنہوں نے نبی کے شہزادے کو قتل کیا۔ حضرت امام زین العابدین سے یزید نے کہا آپ کے بابا کے قاتل کا پتہ نہیں چل سکتا، لہٰذا یہ پہلی شرط چھوڑیے، باقی کی 3 شرطیں ہم قبول کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے وقت جب خطبہ دینے کے لیے حضرت امام زین العابدین ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگوں کی بھیڑ آگے سے لے کر پیچھے تک۔ وہ نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے شہزادے رسول کو نہیں دیکھا تھا لیکن کلمہ تو حضور کا پڑھا تھا، کلمہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھ کر ایمان لائے تھے۔ حضرت امام زین العابدین جب خطبے کے لیے تشریف لائے تو یزید آگے بیٹھا ہوا تھا لیکن
لیکن یزید نے دیکھا مجمع بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ بن جائے، اس نے دوسری شرط بھی توڑنا چاہی اور اس نے امام زین العابدین کو خطبے کی اجازت نہ دی اور اپنے کسی بدبخت جو ہے وہ شامی کو کھڑا کر دیا خطبہ دینے کے لیے۔ وہ ممبر پر کھڑا ہوا، جب ممبر پر کھڑا ہوا تو جو ہے وہ بنو امیہ کے فضائل بتانے شروع کیے، بنو امیہ کی تعریفیں کرنی شروع کی، بنو امیہ کے قصیدے پڑھنے شروع کیے، اور امام علی مقام کے والد کے بزرگوار حضرت مولا کائنات فاتح خیبر داماد پیغمبر پر گالیاں دینی شروع کی۔ ان کا شیوا بن گیا تھا اہل بیت اطہار کو گالیاں دینا۔ جب اس نے گالیاں، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فضائل بنو امیہ پڑھتے ہیں، میدان کربلا میں بھی، یعنی اس محرم کے 10 دنوں میں بھی کچھ ایسے قسمت کے مارے ہیں جو فضائل بنو امیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ شرم تو کرو، ذرا لحاظ تو کرو، میدان محشر میں کیا بنو امیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی خواہش رکھتے ہو؟ سنو سنو، اللہ کی عزت کی قسم ہم امام حسین والے ہیں، مرتے مر جائیں گے، لیکن خدا کی قسم ہم اگر فضائل بیان کریں گے تو امام علی مقام کے بیان کریں گے۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں جو آج بھی فضائل بنو امیہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے فضائل بیان کرنے لگا۔ حضرت امام زین العابدین سے برداشت نہ ہوا، علی کے شہزادے سے برداشت نہ ہوا، حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے اور اس شامی کو پکڑ کر کے جو ہے وہ ممبر سے نیچے اتار دیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہونے لگے۔ یزید کے فوجی چاہتے تھے کہ کسی طرح امام زین العابدین کو بیٹھا دیا جائے۔ امام زین العابدین نے یزید کو مخاطب کر کے کہا دیکھ تو دوسری شرط میں بھی شرط ہار رہا ہے اور دوسری بات بھی جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ مجمع سے ایک شور اٹھا، مجمع سے ایک نعرہ اٹھا کہ آج ہم خطبہ سنیں گے تو علی کے شہزادے کا خطبہ سنیں گے، آج ہم تقریر سنیں گے تو علی کے شہزادے کی تقریر سنیں گے۔ یزید کو محسوس ہوا کہ اس وقت مخالفت کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس کا جو ہے وہ وزیر جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سرجون یا کوئی اور، اس نے اس سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا اسے، یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اسے خطبہ دینے دے، یہ کیا خطبہ دے کے کیا خطبہ دے پائے گا، اس کو کھڑا کر دے۔ یزید نے اجازت دے دی اور معاملہ شانت ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، مصطفیٰ جان رحمت کی توصیف و تعریف بیان کی۔ اس کے بعد پھر فضائل اہل بیت کی طرف آئے۔ آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے دنیا کی حرص اور طمع کے اوپر خطبہ دیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا اے شام کے لوگوں، یہ دنیا 4 دن کی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں آ کر کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکا ہے۔ فرعون نے بھی بڑے بڑے محلات بنائے تھے، لیکن آج دیکھ لو اس کے محل بھی زمین بوس ہو گئے۔ آج دیکھ لو اس کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہے، وہ بھی بے گور و کفن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا اے لوگوں، دنیا کی ہر چیز کو پرانا ہو جانا ہے، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، جتنا جی میں آئے تم اتنا یہاں دولت کما سکتے ہو، لیکن یہ دولت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک کام نہ آئے گی جب تک تم اسے خیرات نہیں کرتے، جب تک تم اس کا صدقہ نہیں ادا کرتے۔ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ یہ خطبہ آپ نے دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فضائل اہل بیت کی طرف آئے اور آپ نے خطبے کا رخ چینج کیا اور آپ نے کہا اے لوگوں سنو سنو، تم میں سے بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے، تو سن لو، مجھے پہچان لو، میں علی کی اولاد ہوں، میرا نام علی ابن حسین ہے، علی ابن حسین ابن علی ہے، میرا بھی نام علی ہے، میرے دادا کا نام بھی علی ہے، میں علی ابن حسین ہوں۔ لوگ مجھے امام سجاد کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں، مجھے پہچان لو۔ اے لوگوں سنو سنو، ہم ہی ہیں وہ جن کے گھر میں قرآن آتا رہا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، ہم ہی ہیں وہ جن کے نانی کے بستر پر قرآن اترتا رہا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، ہمارا ہی خاندان وہ خاندان ہے جس کے لیے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں سنو سنو، ہم ہی ہیں وہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگوں سنو سنو، ہاں ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کے لیے جو ہے وہ تم نماز کے اندر درود بھیجتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے لوگوں سنو سنو،
ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کے بابا کا نام علی ہے، ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کے باپ کا نام حسین ہے، ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کی نانی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جن کی دادی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جس کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، ہم ہی شہزادے صفا اور مروہ ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، ہم ہی شہزادے منا اور مزدلفہ ہیں۔ ہاں ہاں، ہم ہی جاہ زمزم کے شہزادے ہیں، ہم ہی خانہ کعبہ کے شہزادے ہیں۔ یہ عرب کے لوگوں کے خطاب کرنے کا ایک خاص انداز تھا جس میں وہ جاہ زمزم، خانہ کعبہ، صفا اور مروہ سے اپنے آپ کو منسوب کر کے بتاتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا اے لوگوں دیکھو دیکھو، ہم ہی جو ہے وہ صفا اور مروہ کے شہزادے ہیں، وہ صفا اور مروہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیاں، وہ مقام ابراہیم جس کے بارے میں قرآن نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم ہی اس کے امین ہیں۔ اے لوگوں آؤ آؤ دیکھو، ہم ہی وہ شہزادے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم ہی جو ہے وہ حضرت اسود کے جو ہے وارث ہیں۔ اے لوگوں دیکھو دیکھو، ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کے بابا کو میرے آقا نے حضرت اسود کو ایک بار چوما تھا، لیکن میرے بابا کو میرے نانا نے ہزاروں مرتبہ چوما تھا، ہم انہی کے شہزادے ہیں۔ یزید دیکھنے لگا، خطاب خطبہ جو ہے وہ عروج کی طرف جانے لگا۔ حضرت امام زین العابدین نے، اور خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جب جب اہل بیت کا کوئی خاندان کا خطبہ دیتا ہے تو خطابت لونڈی بن کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دیتے ہوئے خطبے کا رخ چینج کیا اور آپ نے کہا ہاں ہاں، ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کے بابا کو 3 دن تک بے پیاسا، 3 دن تک پیاسا رکھ کر میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کے لوگوں کو، جن کے گھر والوں کو میدان کربلا میں 3 دن تک پیاس سے جو ہے وہ تڑپایا گیا۔ ہم ہی وہ شہزادے ہیں جن کے باپ کا سر نیزے پہ تم دیکھ رہے تھے۔ ہم ہی وہ شہزادے ہیں اور جن کی پھوپھی بنت رسول کی بیٹی ہے۔ ہم ہی وہ شہزادے ہیں۔ جب آپ نے خطبے کا رخ چینج کیا تو مجمع کی چیخیں نکل گئیں، لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، دہاڑے مار کر رونے لگے۔ یزید کو محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت کا تختہ گر جائے۔ اس نے فوراً مؤذن کو آواز دی، اس نے کہا فوراً جو ہے وہ اذان دو، فوراً اذان دو۔ اذان سے پہلے نقارہ بجتا تھا، نقارہ بجتا تھا۔ نقارہ جسے نوبت کہا جاتا ہے، وہ نوبت بھی بجائی جاتی تھی، نوبت بجائی جاتی تھی اعلان کے لیے، اس کے بعد اذان ہوتی تھی، نوبت بجائی جانے لگی۔ یزید کا بیٹا سامنے بیٹھا تھا، کہا اے امام زین العابدین دیکھو یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، یہ نقارہ کس کا بج رہا ہے؟ یہ ہمارے باپ دادا کا نقارہ بج رہا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین منبر پہ تھے، مؤذن اس لیے کھڑا ہو گیا تاکہ تقریر بند کر دی جائے، خطبہ بند کر دیا جائے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ہاں ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہی تمہارا بھی حساب کرے گا، وہی میدان محشر میں تمہیں کھڑا کرے گا اور تم سے پوچھے گا۔ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اس نے یہ کہا حضرت امام زین العابدین نے پکار کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو زبان سے کہہ رہا ہے لیکن ہم اپنے خون سے کربلا کی ریت پر لکھا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر آیا اور اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حضرت امام زین العابدین نے اس یزید کے بیٹے کی طرف رخ کر کے کہا دیکھ یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، یہ نقارہ کس کا بج رہا ہے؟ تیرے باپ کا نقارہ اگر بجتا ہوگا تو شام میں بجتا ہوگا، لیکن میرے باپ دادا کا نقارہ صرف زمین پہ نہیں بجتا بلکہ عرش اعظم پہ بھی بجتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ دل کا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کہنے لگے
حضرت امام زین العابدین نے مؤذن سے کہا تجھے اللہ کی قسم ہے رک جا، تجھے اللہ کی قسم ہے رک جا۔ مؤذن خاموش ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا یہ جو اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بتاؤ لوگوں یہ محمد یزید کے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ خدا کی قسم اس دن یزید جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکا، وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اوپر حملہ کر دیں۔ نماز نہ پڑھ سکا، نماز نہ پڑھ سکا، اور اس کے شہر میں، اس کے ملک میں، اس کی مسجد میں علی کے شہزادے کی ہیبت بے تاری ہوئی۔ خدا کی قسم علی کے شہزادوں کی ہیبت ہی ایسی ہیبت ہے کہ علی کے گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، بلکہ علی کی بچوں کی، علی کی اولاد کی حیثیت اور ان کی حیثیت یہ ہے، ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ جس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں اچھے اچھے اس زمین کو چھوڑ کر کنارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے، خطبہ مکمل ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد دربار لگا، فوراً اس نے دربار بلایا اور دربار بلا کر کے کہا کہ بتائیے آپ جو کچھ چاہیے ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ اور اس قافلے کو ملک شام سے واپس بھیج دیا گیا۔ قافلے کے سالار حضرت نعمان بن بشیر تھے، اور ان کی قیادت میں وہ قافلہ جو ہے وہ شام سے نکلا مدینے کی طرف۔ شہداء کے سر جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین اور جملہ جو اہل بیت تھے ان کے پاس تھے، وہ سر لے کر وہ قافلہ جو ہے وہ مدینے کی طرف نکلا۔ لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم پہلے مدینہ نہیں جائیں گے، پہلے کربلا جائیں گے، اور جا کر کے ہم ان سروں کو وہیں دفن کریں گے جہاں ہم نے لاشیں دفن کی ہیں، یعنی جہاں حضرت امام علی مقام کی لاشیں ہیں شہداء کے، وہاں ہم اس سر کو دفن کریں گے۔ اور وہ سارے لوگ اس سر کو لے کر کے میدان کربلا آئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ سروں کو، جو شہداء کے سر تھے ان کو جو ہے وہ اسی جگہ دفن کیا گیا، یعنی کہ کربلا میں، کربلائے معلیٰ میں ان سروں کی تدفین وہاں ہوئی۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے۔ دوسری روایت بھی بڑی مضبوط ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ان سروں کو لے کر کے وہ قافلہ مدینے آیا، یعنی پہلے کربلا گیا لیکن سروں کو دفن نہیں کیا۔ اس لیے دفن نہیں کیا کہ ہم ان سروں کو اپنے نانا کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور نانا جان کو یہ سر دکھائیں گے کہ دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے نواسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور وہ سر لے کر کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلہ والے مدینہ شریف آئے، اور جب مدینہ شریف کے قریب جو ہے یہ قافلہ پہنچنے لگا، کیا سما رہا ہوگا، کیا وقت رہا ہوگا، لٹا پٹا قافلہ اہل بیت اطہار کا مدینۃ المنورہ کی سرحدوں میں داخل ہونے لگا۔ جب داخل ہونے لگا، بیویوں کی آہیں جو ہے وہ نکلنے لگیں، اور آنکھوں سے اشک جو ہے وہ سارا راستہ ہی جاری تھے، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تھے، دل رو رہا تھا، آنکھیں جو ہے وہ خون برسا رہی تھیں۔ مدینہ جیسے جیسے قریب آتا، جیسے جیسے قریب آتا، زخم جو ہے وہ ہرے ہوتے جاتے، ہرے ہوتے جاتے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدینے پہنچ کر اپنی مصیبتیں اپنے آقا کو بتائیں گے، حضور کو حال دل سنائیں گے اور حضور سے ہی فریاد کریں گے۔ حضور کے اہل بیت جیسے جیسے مدینہ قریب آیا، مدینے کے نخلستان دکھنے لگے، جب کھجوروں کے جھرمٹ مدینے کے دکھنے لگے تو اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے قافلے کی چیخیں نکل گئیں، اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے قافلے کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک جو ہے وہ خاموش تھے، جب آپ نے کھجوروں کے باغات دیکھے اور قافلہ مدینے میں داخل ہونے لگا، مدینے کی زمین کو دیکھ کر اور مدینے کے پہاڑوں کو دیکھ کر آپ کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت علی اصغر بھی ساتھ تھے، حضرت علی اکبر بھی ساتھ تھے، حضرت امام قاسم بھی ساتھ تھے، حضرت امام علی مقام بھی ساتھ تھے، حضرت عباس علمدار بھی ساتھ تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں
سے گزر کر یہ قافلہ کبھی مکۃ المکرمہ گیا تھا، پھر وہاں سے کربلا معلیٰ گیا تھا، لیکن اب قافلہ لٹا پٹا واپس آ رہا ہے اور قافلے نے قربانیاں پیش کر دی ہیں، اور تمام گلستان نبوت کے جو پھول تھے وہ میدان کربلا میں بکھر چکے ہیں اور ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہونے لگا، اس سے پہلے ایک شخص نے روک کر کے پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے؟ لٹا پٹا قافلہ معلوم ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ خستہ حال قافلہ معلوم ہوتا ہے، یہ کس کا قافلہ ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر آگے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ ہے، امام علی مقام کے گھر والوں کا قافلہ ہے جو کربلا سے واپس آ رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور دوڑتا ہوا مدینے میں داخل ہوا اور لوگوں میں اعلان کیا، اے لوگوں سنو سنو، امام علی مقام حضرت امام حسین کا قافلہ واپس ہو رہا ہے، امام کو شہید کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر ان کے ہاتھوں میں ہے۔ خدا کی قسم، مدینے کی با پردہ عورتیں جو کبھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں، جو کبھی اپنے گھروں سے باہر نہیں آئی تھیں، وہ دروازے کھول کر اپنے گھروں سے باہر آ گئیں، باہر نکل آئیں۔ حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، آپ باہر نہیں نکلتی تھیں، لیکن آپ کے کان میں جب یہ خبر گئی کہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور حسین کا سر امام زین العابدین لے کر آ رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور باہر نکل کر مدینے کے باہر کھڑی ہو گئی اور قافلے کو دیکھنے لگی۔ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی بیٹی حضرت صغرا، جن کو بخار کی کیفیت میں چھوڑ کر امام گئے تھے، حضرت صغرا حضرت ام سلمہ سے لپٹ کر رونے لگی، کہنے لگی نانی جان یہ قافلہ کس کا ہے؟ یہ قافلہ کس کا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ قافلہ آپ کے والد کا ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے تو بابا دکھائی نہیں دیتے، مجھے تو بابا نظر نہیں آتے، مجھے تو امام علی مقام نظر نہیں آتے، مجھے تو بھیا اکبر نظر نہیں آتے، مجھے تو امام قاسم نظر نہیں آتے۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت صغرا کو گلے سے لگایا، جب قافلہ قریب آیا تو حضرت صغرا نے کسی سے بات نہ کی بلکہ قافلے کے پیچھے چلی گئی، لوٹ کر آئی تو کہنے لگی کہ کیا آپ لوگ تنہا چلے آئے، میرے بابا کو نہ لائے، امام علی مقام کو نہ لائے، میرا بھیا اکبر کہاں ہے، میرا بھیا اصغر کہاں ہے؟ حضرت امام علی مقام کی وہ چھوٹی شہزادی حضرت امام زین العابدین نے اپنے گلے سے لگایا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں پیار کیا اور سینے سے لگا کر خوب روئی، لیکن وہ قافلہ کہیں نہ رکا۔ حضرت امام زین العابدین گھر نہ گئے بلکہ سیدھا مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ سر حضور کی بارگاہ میں دکھائے اور عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دیکھیے آپ کے نواسوں کے ساتھ آپ کی امت نے کیا حال کیا ہے، یہ دیکھیے آپ کے نواسوں کے ساتھ آپ کی امت نے کیا حال کیا ہے۔ خدا کی قسم دیوسر میں رہنے والے مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو امام علی مقام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ حرکت، ان کے ساتھ یہ حرکت، ان کے ساتھ یہ بے حیائی، ان کے ساتھ یہ جو گستاخیاں، آخر وہ جہنم کے کس طبقے میں ان بدبختوں کو جگہ ملے گی؟ ارے خدا کی قسم اگر کسی جانور کو نبی سے نسبت ہو جائے، کسی جانور کی نسبت نبی سے ہو جائے تو اس جانور کا احترام اتنا ہوتا ہے، اس جانور کا مقام اتنا ہو جاتا ہے۔ ارے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو یاد کرو جسے ناقۃ اللہ کہتے ہیں، وہ اونٹنی جو پہاڑوں سے نکلی تھی، پتھر سے نکلی تھی، لیکن خدا کی قسم اس اونٹنی کا پروٹوکول یہ تھا کہ تالاب میں ایک دن وہ پانی پیتی تھی جس دن وہ پانی پیتی تھی کوئی پانی نہیں پیتا تھا۔ اس اونٹنی کا پروٹوکول جانتے ہو کس بنیاد پر تھا؟ اس بنیاد پر تھا کہ اسے نبی سے نسبت تھی، نبی کا معجزہ تھی۔ اس اونٹنی کا کوئی نسب نہیں تھا، اس اونٹنی کا کوئی نانا نہیں تھا، اس اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ پتھر سے نکلی تھی، پتھر سے، لیکن اونٹنی کا مقام نبی کی نسبت کی بنیاد پر یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس اونٹنی کی جلن میں لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کی
پر سوچو کہ ملک شام اور سیریا میں رہنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ خدا کی قسم حضرت سیدہ زینب نے بد دعا کی تھی، شام کے بازار میں بد دعا کی تھی، اور کوفے میں آپ نے بد دعا کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کوفے والوں تم میرے بھائی کو مار کر اور بلا کر چین کی نیند سو رہے ہو، قیامت تک تمہیں کبھی چین کی نیند نہیں آئے گی، قیامت تم کبھی چین سے سو نہ سکو گے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کو میری اس بات پر اختلاف ہو، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، عراق اور سیریا کی سرزمین پر کبھی بھی سکون نہیں رہا ہے، کبھی بھی جو ہے وہاں راحت نہیں رہی ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سکون کے لمحات پیدا ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سیدوں کی بد دعا لینے سے بچا کرو، خدا کی قسم یہ سیدہ زینب کی بد دعا ہے۔ آپ نے کہا تھا کوفے والوں کبھی چین سے نہ سو سکو گے، کبھی سیریا والوں شام میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، جا کر دیکھیے۔ میری ہمدردی ان بچوں کے ساتھ ہے، میری ہمدردی ان بیواؤں کے ساتھ ہے، لیکن وہ بد دعا جو سیدہ زینب کی بد دعا تھی، آپ غور تو کیجئے اس کے اثرات کس طرح سے ظاہر ہوئے۔ اور اگر کسی کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہو تو میں اس سے معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن دل میں بات آئی سو میں نے کہہ دی کہ شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کنڈیشن پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کی اونٹنی کو اگر کوئی اللہ کے حکم کے بغیر قتل کر دے تو اللہ 70,000 لوگوں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہلاک کرا دیتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول کے محبوب نواسوں کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوگا، کیا ہوا ہوگا۔ یزید زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، یزید زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ لوگ اس کے پاس ناک پر کپڑا رکھ کر جاتے تھے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے اس کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ اس کے پاس کوئی جانا نہیں چاہتا تھا، اور کوئی جاتا تو ناک پر کپڑا رکھ کر جاتا۔ مر گیا، مرنے کے بعد اس کی قبر پر آگ کی بھٹی بنا دی گئی، آگ کی بھٹی بنا دی گئی، معتبر روایات ہیں، لیکن پھر وہ بعد میں بھٹی ہٹ گئی، لیکن آج بھی اس کی قبر آپ جا کر کے دیکھیں آپ کو نام و نشان نہ ملے گا۔ لیکن خدا کی قسم اب وہ سر مبارک، دوسری روایت جو میں بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ اسے مدینہ المنورہ میں حضرت امام علی مقام کا جو سر مبارک تھا اسے وہاں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا اور وہاں اس کی تدفین ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے۔ تیسری روایت بھی سن لیجئے، تیسری روایت وہ بھی بڑی محتاط ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس پر بھی زور دیا گیا ہے، بلکہ ایک اللہ کے ولی اور برگزیدہ محدث بھی تھے، ان کو اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کے بھی بشارت دی ہے۔ اس روایت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ امام علی مقام کے جو سر اقدس تھے اور جو شہداء کے سر تھے وہ جو ہے وہ امام زین العابدین کو لانے نہیں دیا گیا، اور یزید نے اس کو جو ہے اپنے خزانے میں رکھ لیا۔ پھر بعد میں اس کے بعد یزید کے بعد جو ہے وہ اس کے بیٹے کی حکومت یا مروان کی پھر حکومت آتی گئی اس طرح سے، تو پھر حکومت کے بعد مصر میں جب جو ہے وہ حکومت آئی اور شیعوں کی حکومت کے دور میں یا کسی اور کی حکومت کے پیریڈ میں وہ سر جو ہے وہ بھاری قیمت دے کر کے خرید لیے گئے اور مصر میں ان سروں کی تدفین کی گئی، اور وہ سر اقدس مصر میں جو ہے وہ موجود ہیں، ایجپٹ کے اندر وہ سر اقدس جو شہداء کے سر ہیں، یعنی تن جو ہے وہ تو کربلا میں موجود ہے بلا شبہ، لیکن سر اقدس جو ہیں 3 روایات ہیں، یا تو وہ جو ہے وہ میدان کربلا میں ان کی تدفین کی گئی، یا جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں ان کی تدفین کی گئی، یا جو ہے وہ مصر کے اندر۔ اور جو محدث جن کی روایت میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں، حضور نے ان کو خواب میں آ کر کہا کہ تم نے میرے بیٹوں کے سروں کی بارگاہ میں حاضری لگائی؟ انہوں نے کہا حضور ابھی تک نہیں لگا سکا۔ فرمایا کیوں نہیں لگاتے؟ کہنے لگے حضور کہاں جاؤں، ملک شام جاؤں یا جو ہے وہ مدینہ شریف جاؤں یا جو ہے وہ مصر جاؤں؟ کہنے لگے مصر جاؤ اور مصر میں جا کر میرے بیٹوں کے سروں کی زیارت اور ان کی بارگاہ میں حاضری لگاؤ۔ تو یہ تیسری روایت میں نے 3 باتیں عرض کر دیں۔ ماں بعد کربلا بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اتنی باتیں آپ کو کھل کے بتاؤں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے بس وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ لمحہ اور یہ گھڑی مجھے یقین ہے کہ امام علی مقام کی توجہ ہماری مجلس کی طرف ہوگی، اور شہزادہ رسول کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی توجہ اس مجلس کی طرف ہوگی۔ دل میں اچھی اچھی نیتیں کر لو، دل میں اچھے اچھے ارادے کر لو،
کہ اللہ اس مبارک ساعت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ اس مبارک ساعت کے صدقے ہم سب کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، اور ہم سب کے علم و عمل میں، ہماری عمر میں، خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ وہی وہ وقت ہے جب جو شام غریبہ دھیرے دھیرے قریب آئی، اور پھر جو ہے وہ ساری قربانیوں کے بعد سارا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چند اشعار میں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اس محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہمسفر علی کا دوسرا بسر، امام تیسرا حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، اور کرے جو کوئی ہمسری کسی میں کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے۔ اور ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے۔ اللہ نے جب چاہا کہ اپنے محبوب کی جلوہ گری کراوے، اس نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر وہ قرنن بعد قرنن، نسلن بعد نسلن ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس میں جلوہ فروز ہوا۔ مارا ربیع النور کو صبح صادق کے وقت اس خاکدانی گیتی میں تشریف لایا۔ اس وقت تمام شجر و حجر، تمام بحر و بر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے اور آپ بھی کھڑے جائیں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔